العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبوب کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبع یجری اجرها للعبد بعد موته وهو فی قبری، یعنی مسلمان بندے کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی 7 چیزیں ایسی ہیں جس کا اجر اسے ملتا ہے جبکہ وہ قبر کے اندر ہوتا ہے. یعنی ایسے 7 کام کہ جو بندے نے دنیا میں کیے ہیں، بندہ مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، اس کے بعد بھی اللہ پاک اس کا اجر اس بندے کو عطا فرماتا ہے. ایسی 7 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. پہلی بات ارشاد فرمائی، من علم علما، جو کسی کو علم سکھائے، یعنی اس کو ایسی باتیں سکھائے کہ جس کے ذریعے سے اس کی آخرت بہتر ہو، جس کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کر سکے، نیکی حاصل کر سکے، تو جب تک وہ بندہ اس کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا رہے گا اور آگے وہ جس کو سکھائے گا، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس سکھانے والے کو اللہ پاک اس کی قبر میں بھی اجر عطا فرمائے گا. مر گیا، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن اس کے سکھائے ہوئے علم کو آگے سے آگے پہنچایا جا رہا ہے، اس کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے اوروں کو ہدایت مل رہی ہے. اللہ پاک اس کا اجر اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کو عطا فرماتا رہے گا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، ابن آدم جب مر گیا تو اس کے تمام کے تمام اعمال منقطع ہو گئے، یعنی اب کوئی عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا نہیں سوائے 3 باتوں کے، اور اس حدیث پاک میں 7 باتیں ذکر کی ہیں. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ومن اجرا نہرن، جو نہر کھدوا دے، نہر جاری کروائے، نہر کھدوائے، یعنی یا تو اپنے رقم کے ذریعے وہ یہ کام کروائے یا محنت کر کے کوشش کر کے وہ نہر کھدوا دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں تک پانی پہنچتا ہے، مخلوق تک پانی پہنچتا ہے، وہ اس پانی کو استعمال کرتی ہے، تو جب تک وہ استعمال کرتی رہے گی اللہ پاک اس بندے کو اس کا اجر عطا فرمائے. اب وہ سینکڑوں سال جاری رہے، وہ 20 سال جاری رہے، جب تک وہ نہر جاری ہے اللہ پاک اس بندے کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے. تیسری بات ارشاد فرمائی، او حفر بئرن، یا کنواں کھدوا دے، یعنی جس مقام پر پانی کی ضرورت ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ بندہ چاہے دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ پاک اس کو اس کا اجر عطا فرماتا رہے. چوتھی بات ارشاد فرمائی، او غرس نخلا، یا وہ درخت لگا دے، اس درخت لگانے والے کو بھی اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان، کوئی چرند پرند، چڑھنے والا پرندہ، کوئی شخص بھی اس میں سے کھاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی جس نے درخت لگایا ہے، اللہ پاک اس درخت لگانے والے کو، اگرچہ اس کی نیت نہیں تھی، اس کی نیت نہیں تھی، اس نے درخت لگا دیا، اب اس درخت سے جو لوگ بھی کھاتے رہیں گے اللہ پاک اس بندے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. سایہ لیں گے لوگ اس کا تو اللہ پاک اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان، یہ سب بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا سب سے کہ ذرا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، درخت کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ تو دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان مختلف درختوں کے نام لینے لگے کہ فلاں 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 فلاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور اور مسلمان کی مثال ایک سی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ آپ ہی بتا دیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یعنی مسلمان اور کھجور کا درخت، ان دونوں کو ایک مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ دینے والا ہوتا ہے، ہر موقع پر وہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کا سایہ ہو، اس کی چھال ہو تو وہ بھری جاتی ہے تکیوں کے اندر، اس زمانے میں بھری جاتی تھی۔ اس کا سایہ طویل ہوتا ہے، ایک لمبے عرصے تک یہ قائم رہتا ہے۔ اس کا پھل مختلف مراحل کے اندر آتا ہے، مختلف حصوں میں آتا ہے، اور ہر مرحلے کے اندر ہی کسی نہ کسی کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اول سے آخر تک لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا مسلمان کی مثال بھی ایسا ہی ہے کہ مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ اول سے آخر تک ہر ایک کے لیے فائدہ دینے والا ہی، مفید ہی مفید ہو، یہ نقصان دینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ مسلمان کی مثال یہ کھجور کا درخت ہے۔ احادیث طیبہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ پر درختوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ مثل کلمت کہ مثل کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں یہ آسمان کے اندر ہیں اور جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر ہیں۔ یعنی جس طرح ایک مضبوط درخت ہوتا ہے، بڑا طویل درخت ہوتا ہے جس کو گرانا کاٹنا آسان کام نہیں ہوتا، جب بندہ مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ امن کے اندر آ جاتا ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ تو مسلمان کی مثال، کلمے کی مثال جو ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ جنت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں درختوں کا ذکر کیا، کشد من تجری من تحتها الانہار، کہ وہاں گھنے درخت ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، باغات ہوں گے۔ تو درخت ایک ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ جس کا تذکرہ خود اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث طیبہ میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور کئی مقامات پر یہ تذکرہ موجود ہے۔ شمائل ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں درخت لگائے، سینکڑوں درخت لگائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پودا ہے، وہ پودا لگانا چاہتا ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے وہ پودا لگا لے گا، تو فرمایا وہ پودا لگا لے گا۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، جبکہ اس کو جس طرح لگانا چاہیے اس طرح لگایا جائے، اور اچھی نیت کے ساتھ بندہ لگائے، دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے، تو اللہ پاک اس پر اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ 7 چیزیں جن کا اجر مرنے کے بعد بھی بندے کو اس کی قبر میں پہنچتا ہے، اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ او غرس نخلا، کہ جو درخت لگائے تو اللہ پاک مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک بڑی پیاری مثال، ایک بڑی خوبصورت حکایت بعض کتابوں میں ذکر کی گئی کہ ایک شخص جو ہے بہت بوڑھا تھا، درخت لگا رہا تھا اخروٹ کا، تو بادشاہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ بوڑھے صاحب، بوڑھے میاں، یہ جو اخروٹ کا درخت آپ لگا رہے ہیں
یہ بہت عرصے کے بعد پھل دیتا ہے، بڑا بہت عرصے کے بعد ہوگا، اور آپ کی عمر دیکھیں، لگتا نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ ہوں گے، اس وقت تک آپ زندہ ہوں گے۔ تو اس بوڑھے نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے میرے بڑوں نے یہ اخروٹ کے درخت لگائے تو اس کے پھل ہم نے کھائے، اور اب ہم اس درخت کو لگائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ان اخروٹ کے پھلوں کو کھائیں گی۔ بادشاہ کے منہ سے نکلا، واہ کیا بات کہی ہے آپ نے، کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، خوشی کے لیے، اور ان کی بھلائی کے لیے آپ یہ درخت لگا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ واہ کا کلمہ یہ اس کے منہ سے نکلا، جملہ نکلا واہ۔ اور یہ اصول تھا اس بادشاہ کا کہ جب بھی بادشاہ کے منہ سے واہ نکلے گا تو اس کا خزانچی اس کے ساتھ ہوتا تھا کہ جس کے لیے میں بولوں گا واہ تو اس کو سونے کی ایک تھیلی دے دینی اشرفیوں کی۔ اس کے جو خزانچی تھا اس نے سونے کی ایک تھیلی اشرفیوں کی بھری ہوئی اس بوڑھے میاں کو دے دی۔ اس بوڑھے نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیں کہ یہ اخروٹ کا دوسروں کا درخت ہوگا جو برسوں کے بعد پھل دے گا، میں نے تو ابھی پودا لگایا ہے اور اللہ پاک نے مجھے اس کا بدلہ دے دیا، پھل دے دیا۔ بادشاہ نے سنا، اس کو اور خوشی ہوئی، اس نے بولا واہ واہ، 2 دفعہ واہ بولا۔ تو اب یہ اصول تھا جتنی دفعہ بولے گا اتنی اشرفیوں کی تھیلی دینی پڑے گی۔ خزانچی نے اٹھا کے 2 دے دی۔ بادشاہ نے، اس بوڑھے نے خوبصورت بات کہی، اس نے کہا دیکھیں میں نے اچھی نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یہ درخت لگایا، دوسروں کا جو درخت ہوتا ہے وہ 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرے درخت نے 2 مرتبہ پھل دے دیا۔ بادشاہ کے منہ سے نکلا واہ، ہنستے نہیں ہیں مسجد میں زور سے، توبہ کریں، مسجد میں کہکا لگانا گناہ ہے۔ اس کے منہ سے پھر نکلا واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اس کو مزید بادشاہ نے عطا کیا۔ تو یہ یعنی مقصد یہ ہے کہ درخت بندہ جب لگاتا ہے تو اس کا نفع جس طرح اس دنیا کے اندر اس کو پہنچتا ہے، اللہ پاک بعد میں بھی اس کو فائدہ اس کا عطا فرماتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہی کام بہتر ہوتا ہے کہ جس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اچھے انداز میں لگایا جائے، جو اس کے اصول، ضوابط، قاعدے، قانون ہے اس کے مطابق آپ لگائیں گے تو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ او بنا مسجدن، کہ بندہ قبر میں ہے، مر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا ہے، تو وہ 5ویں چیز ہے کہ بندہ مسجد بنائے۔ مسجد بناتا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا تو اللہ پاک جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ شارحین حدیث نے اس مقام پہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مسجد بنانے میں اگر اپنا تھوڑا سا حصہ بھی شامل کرے تو اللہ پاک پوری مسجد بنانے کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو پوری بنائے گا اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا، کتنا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ 6ٹھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، او ورث مصحفا، یعنی اس نے اپنے مال کے اندر جو اس کے بعد اس کی اولاد میں بانٹا جائے گا اس میں سے قرآن پاک کو چھوڑا۔ قرآن پاک بھی اس نے رکھا گھر میں تاکہ اس کی اولاد کو پہنچے، تو جب تک اس کی اولاد اس قرآن پاک کی تلاوت کرے گی اللہ پاک اس قرآن کا ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی بھلائی نیکی کا کام چھوڑ کے گیا تو قبر کے اندر اللہ پاک اس کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، اور برائی کا کام اگر کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا ہے تو جب تک اس کی ایجاد کردہ برائی پر لوگ عمل کرتے رہیں گے قبر میں اس کا عذاب اس کو پہنچتا رہے گا۔ 7ویں چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا پھر وہ ایسی اولاد چھوڑے کہ یستغفر لہو، جو اس کے لیے استغفار کرتی رہے، اس کے لیے استغفار کرتی رہے، یعنی اولاد کی تربیت اس انداز کی ان کو سمجھایا اور ان کو نیکی کی راہ پر چلایا، مرنے کے بعد جب وہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ پاک اس کا ثواب اس بندے کو اس کی قبر کے اندر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، اس اعتبار سے سبق ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، اپنے والدین کے لیے استغفار کریں کہ نیک اولاد ہوتی ہی وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے۔ یہ خواہش رکھنا کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، استغفار کرے،
توبہ کرتی رہے، ہمارے لیے پڑھتی رہے، اچھی خواہش ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہیں، چاہے زندہ ہوں چاہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، بہر صورت ان کے لیے استغفار کریں۔ اور اگر بری تربیت کی ہے، برائی کی طرف لے کر گئے ہیں، تو جب تک اس برائی کے اندر اس کی وجہ سے مبتلا ہوں گے، قبر کے اندر اس کو عذاب پہنچتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کو سنوارنے کی، آخرت کو سنوارنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ پاک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔